الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قیامت کے دن اس کی ہولناکیوں سے جلد نجات پانے والا تم میں سے وہ شخص ہوگا جو بکثرت مجھ پر درود شریف پڑھنے والا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بھوک کے 10 فوائد میں سے 2 فوائد کل کے درس میں آپ نے سماعت کیے۔ بھوکا رہنے کا تیسرا فائدہ یہ بھی ہے کہ بھوک کی وجہ سے انسان میں عاجزی اور انکساری پیدا ہوتی ہے، غرور، تکبر اور اتراہٹ جو ہے وہ چلی جاتی ہے، جو کہ سرکشی اور نادانی اور اللہ عز و جل کی غفلت کی جڑیں ہیں۔ نفس کسی چیز سے اتنا عاجز اور کمزور نہیں ہوتا جتنا بھوکا رہنے سے ہوتا ہے۔ بس اس وقت نفس اپنے رب عز و جل کے ذکر سے سکون پاتا ہے، اس کے سامنے جھکتا ہے اور اپنے عجز اور کمزوری پر مطلع ہوتا ہے، کیونکہ کھانے کے چند لقمے چھوٹ جانے کے سبب نفس کی قوت کمزور اور اس کی تدبیر ناکام ہو جاتی ہے، اور پانی کا گھونٹ رہ جانے سے دنیا اس پر تاریک ہو جاتی ہے۔ اور جب تک انسان اپنے نفس میں کمزوری اور عجز کو نہ دیکھ لے، اس وقت تک وہ اپنے مولا عز و جل کی طاقت اور غلبے کو نہیں دیکھ سکتا۔ انسان کی سعادت صرف اس میں ہے کہ وہ اپنے نفس کو ہمیشہ حقارت اور عجز کی نگاہ سے دیکھے اور اپنے پروردگار عز و جل کو طاقت اور قدرت اور غلبے کی نگاہ سے دیکھے۔ لہٰذا اسے چاہیے کہ ہمیشہ بھوکا اپنے مولا عز و جل کے آگے محتاج بن کر رہے اور اضطرار اور عجز کے سبب نور معرفت کا مشاہدہ کرتا رہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدنی تاجدار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے دنیا اور اس کے خزانے پیش کیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قبول نہیں فرمایا۔ انہیں نہ لیتے ہوئے رب کی بارگاہ میں عرض کی، بل اجوع یومن واشبع یومن فاذا جوعت صبرت وتضرعت واذا شبعت شکرت، یعنی بلکہ میں ایک دن بھوکا رہوں گا اور ایک دن شکم سیر۔ جب میں بھوکا ہوں گا تو صبر کروں گا اور تیری بارگاہ میں گڑ گڑاؤں گا، اور جب شکم سیر ہوں گا تو شکر کروں گا۔ پتہ چلا کہ جب فاقے کی نوبت آئے، بھوک برداشت کرنا پڑے تو بھوک کے ذریعے صبر کرنا چاہیے، اور جب شکم سیر ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پیٹ اور شرمگاہ یہ جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اور اس کی اصل جڑ جو ہے یہ پیٹ بھر کر کھانا ہے، اور عاجزی اور انکساری یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اور اس کی بنیاد اور اصل جو ہے وہ بھوکا رہنا ہے۔ جس نے جہنم کے کسی دروازے کو بند کیا تو لازمی طور پر اس نے جنت کے دروازے کو کھول لیا، چونکہ یہ دونوں جنت اور جہنم یہ پورب اور پچھم کی طرح ہیں، ایک دوسرے سے دور ہیں، تو جو ایک سے قریب ہوگا یقیناً وہ دوسرے سے دور ہوگا، جو جہنم سے قریب ہوگا تو جنت سے دور ہوگا،
اور جو جنت سے قریب ہوگا تو وہ جہنم سے دور ہوگا۔ تو ایک فائدہ یہ، تیسرا فائدہ بھوک کا کہ اس سے انسان میں عاجزی انکساری پیدا ہوتی ہے، غرور اور تکبر کی اس سے کاٹ ہو جاتی ہے۔ چوتھا فائدہ، بھوک کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کی طرف سے آزمائش اور مصیبت اور اس کے عذاب کو نہیں بھولتا، اور نہ ہی مصیبت میں مبتلا لوگوں کو بھولتا ہے، اس لیے کہ جو خود کسی مصیبت میں مبتلا ہوگا تو اسے دوسروں کی مصیبت کا خیال آئے گا، جبکہ جس کا پیٹ بھرا ہوا ہو تو بھوک کو بھی وہ بھول جاتا ہے، اور جو بھوک کو بھول جاتا ہے وہ بھوکوں کو بھی بھول جاتا ہے۔ نور ایمان سے دیکھنے والا سمجھدار بندہ جب کسی دوسرے کی مصیبت دیکھتا ہے تو آخرت کی مصیبت کو یاد کرتا ہے کہ یہاں اس مصیبت کا حال ہے تو آخرت کی مصیبت کیسی ہوگی۔ اپنی پیاس سے قیامت کی دہکتی ہوئی زمین پر مخلوق کی پیاس کو یاد کرتا ہے، اور اپنی بھوک سے جہنمیوں کی بھوک کو یاد کرتا ہے کہ جب جہنمیوں کو بھوک لگے گی تو وہ آگ کے کانٹے اور تھوہڑ جو ایک نہایت ہی کڑوا درخت ہے، دوزخیوں کو جلتا ہوا پیپ اور گلا ہوا تانبا کھائیں گے۔ لہٰذا بندے کے لیے یہ مناسب نہیں کہ اس سے آخرت کے عذابات اور تکالیف پوشیدہ رہیں، وہ عذاب آخرت کو بھول جاتا ہے، کیونکہ یہی چیز یعنی آخرت کی یاد اور عذاب اور تکالیف جو ہے اخروی، اس کو یاد کرنے سے اور اس کو غور و فکر کرنے سے بندے کے اندر خوف خدا پیدا ہوتا ہے، اور جو شخص ذلت، بیماری، مال، عزت میں کمی اور آزمائش میں مبتلا نہ ہو وہ عذاب آخرت کو بھول جاتا ہے، نہ اس کے دل میں عذاب کا خیال آتا ہے اور نہ ہی اس معاملے میں اپنے دل پر اس کا قابو ہوتا ہے۔ لہٰذا مناسب ہے کہ یا تو بندہ خود مصیبت اور تکالیف کو جی لے یا آزمائش اور بلا میں مبتلا شخص کو دیکھتا رہے، اور اس سے سبب سے اور سب سے زیادہ لائق اور مناسب یہ ہے کہ مصیبت جسے بندہ جھیل سکتا ہے وہ بھوک ہے، سب سے آسان مصیبت یہ ہے، کیونکہ اس میں عذاب آخرت کی یاد کے علاوہ اور بھی کئی فوائد ہیں۔ یہ ان اسباب میں سے ایک بڑا سبب ہے جو انبیاء اور اولیاء اور درجہ بدرجہ دین میں ان حضرات سے قریب لوگوں کے ساتھ خاص ہوتا ہے۔ جب حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام سے عرض کی گئی کہ آپ بھوکے کیوں رہتے ہیں حالانکہ زمین کے خزانے آپ کے قبضے میں ہیں، تو ارشاد فرمایا مجھے اس بات کا خوف ہے کہ میں پیٹ بھر کر کھاؤں گا تو کہیں بھوکے لوگوں کو بھول نہ جاؤں۔ معلوم ہوا کہ بھوکوں اور محتاجوں کو یاد رکھنا بھی بھوک کا ایک فائدہ ہے، کیونکہ یہ چیز مخلوق خدا پر مہربانی، شفقت اور انہیں کھانا کھلانے پر ابھارتی ہے، جبکہ شکم سیر بھوکے کی تکلیف سے غافل ہوتا ہے۔ نمبر 5، پانچواں فائدہ، بھوکا رہنے کا ایک فائدہ تمام گناہوں پر ابھارنے والی شہوات کو توڑنا اور نفس امارہ پر غلبہ حاصل ہونا بھی بھوک کے سبب سے ہوتا ہے۔ یہ فائدہ بھوک کے بڑے فوائد میں سے ہے، کیونکہ تمام گناہوں کی جڑ اور اصل جو ہے وہ شہوت اور قوتیں یہ ہیں، اور یقینی طور پر قوتوں اور شہوات کا باعث جو ہے، سبب جو ہے وہ کھانے کی چیزیں ہیں، لہٰذا ان کی کمی ہر شہوت اور قوت کو کمزور کرتی ہے۔ تمام کی تمام سعادت صرف اس بات میں ہے کہ انسان اپنے نفس پر قابو پا لے، تمام تر سعادت صرف اس بات میں ہے کہ انسان اپنے نفس پر قابو پا لے، اور انسان کی بدبختی اس بات میں ہے کہ اس کا نفس اسے قابو کر لے۔ جب سرکش چوپائے کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو طاقتور ہونے کے سبب سے وہ بدکتا ہے،
سرکشی کرتا ہے، جیسے جس کو بھوکا رکھ کر اسے کمزور کر کے اس پر قابو پا لیتے ہیں، ایسے ہی نفس کا بھی حال ہے کہ اس کو اگر کھلاتے پلاتے رہیں گے، اس کی خواہشات کو پوری کرتے رہیں گے تو یہ سرکش ہو جائے گا اور بتکے گا، سرکشی کرے گا، گناہوں کی طرف لے جائے گا کھینچ کر، اور اس کو بھوکا رکھیں گے تو یہ کمزور ہوگا اور بندہ اس پر قابو پا لے گا۔ کسی بزرگ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ بوڑھے ہونے کے باوجود اپنے بدن کی دیکھ بھال نہیں کرتے، حالانکہ آپ کمزور ہو چکے ہیں؟ ارشاد فرمایا کیونکہ یہ جلد اترانے لگتا ہے، کون؟ نفس، اور غرور اور تکبر میں حد سے بڑھ جاتا ہے، لہٰذا میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں یہ مجھے بے لگام اور سرکش بنا کر ہلاکت میں نہ ڈال دے۔ اسے سختیوں میں مبتلا رکھنا مجھے اس بات سے زیادہ پسند ہے کہ یہ مجھے گناہوں پر آمادہ کرے۔ حضرت سیدنا ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے جب بھی پیٹ بھر کر کھانا کھایا تو یا تو گناہوں میں مبتلا ہوا یا پھر گناہ کا پختہ ارادہ کیا۔ ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں صاحب معراج رسولوں کے سالار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد سب سے پہلی بدعت جو پیدا ہوئی وہ پیٹ بھر کر کھانا ہے۔ حضور کی وصال فرمانے کے بعد سب سے پہلے جو نئی چیز پیدا ہوئی، سب سے پہلی جو بدعت رواج میں آئی وہ پیٹ بھر کر کھانا ہے۔ لوگوں کے پیٹ جب بھر جاتے ہیں تو ان کے نفوس ان کو سرکش اور بے لگام بنا کر دنیا کی طرف دوڑاتے ہیں، اور بھوکا رہنے کا یہی ایک فائدہ نہیں ہے، یہ فوائد کا خزانہ ہے۔ بھوکا رہنا یہ خزانہ ہے، اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ بھوک اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ بھوکا رہنے کے سبب کم سے کم یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ شرمگاہ اور گفتگو کرنے کی خواہش کم ہو جاتی ہے، جس کو ہم اور آپ رمضان شریف میں محسوس کرتے ہیں، کیونکہ بھوکے شخص میں فضول گفتگو کرنے کی خواہش حرکت نہیں کرتی، چنانچہ وہ بھوکا رہنے کے سبب سے زبان کی آفتوں جیسے غیبت، فحش گوئی، جھوٹ، چغلی وغیرہ سے بچتا ہے، اور بھوک ان تمام گناہوں سے اس کو باز رکھتی ہے، اور جب وہ پیٹ بھر کر کھا لیتا ہے تو اس کے دل میں خوش طبعی، مذاق کی خواہش پیدا ہوتی ہے، اور لامحالہ وہ لوگوں کی عزتوں اور آبروؤں کی دھجیاں اڑانے کے ساتھ لطف اندوز ہوگا، اور زبان کی لغزشیں ہی لوگوں کو منہ کے بل جہنم میں گراتی ہے۔ زبان کی لغزش، جہاں تک شرمگاہ کی شہوت کا تعلق ہے تو اس کا فتنہ اور بگاڑ بھی پوشیدہ نہیں ہے، اور بھوکا رہنا یہ اس کی برائی سے، اس کے شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ جب انسان شکم سیر ہوتا ہے تو شرمگاہ پر قابو نہیں رکھ پاتا، اور اگر تقویٰ اسے روک بھی دے تو وہ اپنی آنکھوں کو نہیں بچا سکتا، اور اگر آنکھ بھی ایسے ہی زنا کرتی ہے جیسے شرمگاہ کرتی ہے۔ اگر نیچی نگاہیں رکھ کر اس نے اپنی آنکھوں کی حفاظت کر لی تو پھر بھی اسے اپنی سوچ اور فکر پر قابو نہیں ہوگا، لہذا اسے گھٹیا قسم کے خیالات آئیں گے، اور شہوت کے اسباب پیدا ہونے کی وجہ سے اسے وسوسے آئیں گے،